نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو بہکتا ہے تو وہ بہکتا ہے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور آپ ان بدبختوں کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں حالت نیند میں پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک۔ بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کی ان آیات بینات میں سب سے پہلے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو سراپا حق ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی کسی قسم کا غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ قرآن نے تو فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ کتاب وہ ہے جس میں رب نے کوئی کسی قسم کا رائی کے دانے کے برابر بھی عیب نہیں رکھا۔ کتاب جو بھی تمہیں کہہ رہی ہے وہ اللہ کا حکم دے رہی ہے، اور اللہ کی جناب سے یہ کلام بن کر آیا ہے، یہ کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا یہ میرے مالک کی تم پر عطا ہے کہ مجھ جیسا قرآن تمہارے پاس پہنچا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اب اس کی روشنی سے جو فائدہ اٹھائے گا اس میں خود اس کا اپنا بھلا ہوگا۔ بھئی یہ ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی کسی پر احسان نہیں ہے۔ ہم قرآن پہ اگر عمل کرتے ہیں تو اپنے بھلے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے بھلے کے لیے۔ ہم نے جو بھی اچھا کام کیا ہے یا کر رہے ہیں یا کریں گے اس میں ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ہم نے جو بھی اچھا کام کرنا ہے، جو بھی بھلے کا کام کرنا ہے، وہ ہم نے اپنی بھلائی کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کے لیے کرنا ہے۔ اور یہی قرآن بتا رہا ہے کہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس میں اس کا اپنا بھلا ہوگا، اور جو آنکھوں پر پٹی باندھے رہے گا تو اس کی زندگی میں عمر بھر ٹھوکریں کھانا لکھ دیا جائے گا، اور آخر کار کسی ایسے گڑھے میں جا گرے گا جس سے پھر نکلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں تاکہ آپ سے یہ باز پرس کی جائے فلاں شخص کیوں ایمان نہیں لایا، فلاں شخص کیوں شرک کرتا رہا، فلاں شخص فسق و فجور کی دلدل میں کیوں عمر بھر پھنسا رہا۔ آپ کا کام دل نشین اور مؤثر انداز میں بڑی دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اے محبوب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں راہ راست پر آتے تو بھاگ لینے دے محبوب، یہ کہاں تک بھاگیں گے؟ آخر ایک وقت آنا ہے جب انہیں واپس پلٹایا جائے گا، چونکہ یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ اچھل رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ آپ نے اپنا فرض احسن طریقے سے ادا کر دیا ہے۔ اب ان کی گمراہی کے متعلق آپ سے کسی طرح کا محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ اے محبوب ان کی روح، ان کی جان جب رب قبض کرے گا نا، انہیں واپس پلٹایا جائے گا، پھر ان سے رب پوچھے گا بتاؤ تو نے میرے محبوب کی بات کو کیوں نہیں مانا تھا، بتاؤ میرے محبوب نے تمہیں حق کی طرف بلایا اور تم نہیں آئے تھے۔ تو وہ انکار کریں گے، کہیں گے جی ہمیں بلایا نہیں گیا۔ تو اس وقت ان کا اپنا جسم، ان کے اپنے جسم کے اعضاء ان کی مخالفت کریں گے اور کہیں گے مولا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا نامہ اعمال پڑھ لو، انہوں نے انکار کیا ہے
تیرے محبوب نے تو انہیں بتایا تھا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، باہر نکل آؤ، لیکن یہ نہ نکلے، اور آخر کار پھر میرے اللہ انہیں تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا گیا، یہ خود بھی پھنسے اور ہمیں بھی پھنسایا، ہمیں بھی تکلیف میں مبتلا کیا۔ تو اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے رسول نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے لگو نا، سوتے وقت، میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ اس اگلی بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں حالت نیند میں ہوتی ہیں، پھر روک لیا جاتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم شام کو سوتے ہو، میں چاہوں تو تمہاری روح کو واپس پلٹاؤں، چاہوں تو بس سوئے ہو تو پھر سوئے ہی رہ جاؤ۔ فرمایا یہ میری قدرت ہے کہ میں ساری رات تمہیں سکون کی نیند دیتا ہوں، اور پھر حالت نیند کے اندر تمہاری روح کو رکھتا ہوں، تم ساری رات سکون کے ساتھ سوئے رہتے ہو، صبح کو اگر میں چاہوں گا تو تم اٹھ سکو گے، اگر میں نہیں چاہوں گا تو تم نہیں اٹھ سکتے۔ اور حضور نے یہاں ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ کا مفہوم واضح کرتے ہوئے حضور نے فرمایا سوتے وقت یہ دعا مانگا کیجئے، اور کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگیے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اسے یاد بھی کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ یہ دعا لازمی مانگا کرو، کیا؟ بِاسْمِکَ ربی وصنعت جنبی وبک ارفعہ ان امسک نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر آپ کو عربی نہ یاد ہو تو ترجمہ آپ لازمی یاد کریں، سوتے وقت یہ لازمی پڑھیے، اے اللہ میں تیرے نام سے اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا، اس اثناء میں اگر تو میری روح قبض کر لے تو اس پر رحم کرنا، اور اگر واپس کرنا تو اس کی اس حفاظت کرنا جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے۔ اے اللہ میں اپنا جسم، میں اپنا آپ بستر پر رکھ رہا ہوں تو تیری مرضی کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ میرے اللہ اگر سوتے ہوئے میری روح قبض ہو جائے تو میرے اللہ مجھ پر رحم فرمانا، مجھ پر اپنا کرم فرمانا، اور اگر مجھے صبح کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے تو پھر میرے اللہ مجھے اس حالت میں اٹھانا کہ میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو محترم حضرات، یہ واضح رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت، ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہے۔ دعا فرمائیے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں میری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے جو قرآن نے ہمیں آج بتائی ہے۔ فرمایا کہ تم تو ابھی کہتے ہو کہ ہم جوان ہیں، اور جب تم سوتے ہو نا تو جب اٹھتے ہو تو تم اپنی جوانی کے نشے میں ہی ہوتے ہو، جوانی کے نشے میں اٹھتے ہو، لیکن میرا رب چاہے تو تمہاری اس جوانی کو ایک لمحے سے پہلے قبر کی لہد تک پہنچا دے۔ اپنی اس جوانی پہ غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، بلکہ عاجزی رکھنا، انکساری رکھنا، اور جب سونے لگو سوتے وقت نماز پڑھ کے سونا، صبح کو جب اٹھو تو نماز فجر با جماعت ادا کرنا، تاکہ تم سونے سے پہلے بھی عبادت میں شامل ہو، سونے کے بعد جب اٹھو تو فوراً پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تاکہ وہ مالک تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو